بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا اوس بن صامت رضی اللہ عنہا کی بیوی تھیں۔ درازی عمر کے سبب اوس بن صامت رضی اللہ عنہا کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آ گئی تھی۔ ایک دن اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ بھی کسی بات پر تکرار کرنے لگی۔ انہوں نے غضبناک ہو کر غصے میں یہ الفاظ کہہ دیے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ عرب میں اسلام سے قبل طلاق کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بیوی سے کہہ دیا جاتا تھا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر اوس رضی اللہ عنہ گھر سے باہر اپنی قوم کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے۔ پھر گھر واپس آئے تو بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل چاہی۔ بیوی نے جواب دیا، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے، تم اس وقت تک میرے پاس نہیں آ سکتے جب تک ان الفاظ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ نہ فرما دیں۔ پھر حضرت خولہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، آپ کے سامنے بیٹھ گئیں اور شوہر کی حرکات کے علاوہ ان کے چڑچڑے پن کا بھی تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے خولہ، تمہارے چچا زاد بھائی اوس بوڑھے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ کا خوف کر۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں نورانی فیصلہ نازل فرما دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بے شک سن لی اللہ نے بات اس کی جو جھگڑتی تھی تم سے اپنے شوہر کے بارے میں اور فریاد کرتی تھی اللہ سے، اور اللہ سن رہا تھا گفتگو تم دونوں کی، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ وہ لوگ جو ماں کہہ دیتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کو، نہیں ہو جاتی وہ ان کی مائیں، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے انہیں جنا، اور بے شک وہ کہتے ہیں نامعقول بات اور جھوٹ، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کو ایک غلام آزاد کرنے کے لیے کہو۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت کہاں، وہ تو خود ہی محتاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، وہ بوڑھے آدمی ہیں، یہ روزے رکھنا ان کے بس کی بات نہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جس کی مقدار 1 وسق کھجور ہے۔ کھجور کی مقدار صاع کا ہوتا ہے اور 1 صاع قریباً 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ہم اپنی طرف سے اس کو 1 ٹوکرا کھجوروں کا دیتے ہیں۔ خولہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1 ٹوکرا میں بھی اپنے خاوند کو دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ رضی اللہ عنہ کے اس امر کی تحسین فرمائی۔ ارشاد ہوا، جاؤ اسے اپنے شوہر کی طرف سے ان کی طرف سے صدقہ کر دو اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ حضرت امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے کہ ایک عورت اپنے ہاتھ سے لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ زمانے کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو، جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے، روکا اور ایک طرف لے گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے قریب ہوئے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کان اس کی طرف لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کافی دیر تک ان کی ضعیف آواز کی طرف کان لگائے رکھے اور اس وقت تک انصراف نہیں کیا جب تک کہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف واپس آئے جو کافی دیر سے کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ بڑھیاں کون تھیں؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہیں
جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ رات تک میرے پاس سے واپس نہ جاتی تو میں بھی ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا۔